یہ سب سے بڑا خطرہ عمران خان کے لیے میں ہوں. یہ پارٹیز نہیں ہیں, وہ تو ان کو سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے. میرا یہ کچھ کر نہیں سکتا تو یہ کیا کرتا ہے. اور اس کی جو بیگم ہے نا وہ بھی سوشل میڈیا چلاتی ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ جو آیا تھا نا وہ جو اسلان بیٹا ایسے کر دو ویسے کر دو, ان میں بھی شامل ہوں, وہ میں بھی شامل ہوں کہ اس کے ساتھ بھی یہ کرو. یہ مجھے نکالتے تھے گالیاں, ماں بہن کی گالیاں. پھر یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ تو گانے بجانے والا ہے, اس کو کیا پتا ہے. پھر یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ان لوگوں نے پوری کیمپین کی ہوئی ہے میرے خلاف. آپ اس سارے سیاسی نظام کو آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کو سائٹ پہ فارغ کر دو, سیاستدانوں کو فارغ کر دو, بس ایک جواد احمد آ جائے اور وہ اس سارے سسٹم کو ٹھیک کرے گا. وہ کیسے ٹھیک کرے گا, وہ طریقہ بتا دیں, بس وہ طریقہ بتا دیں. آپ کو اتنا میں بتا دوں, آج آپ کو اگر نہیں پتا, جی میں الیکشن ہی نہیں لڑ رہا. میں نے ایک دفعہ الیکشن لڑا تھا, وہ 3 لوگوں کے خلاف لڑا تھا. لیکن میں آپ ایک نظریاتی آدمی کے ساتھ بیٹھی ہیں اس وقت. مجھے نہ پیسے کی کوئی ضرورت ہے, نہ مجھے کوئی شہرت کی ضرورت ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں تمام چیزوں پہ. اگر عام لوگ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے تو مجھے ان چیزوں کو لے کے کیا کرنا ہے. میں تو اپنی امی کو ایوارڈ جا کے دیتا تھا, کہتا تھا یہ اچھی چیز صرف یہ ہے, اس میں صرف یہ چیز ہے کہ لوگ کہیں گے یار یہ بڑا اچھا بڑا آدمی ہے جی, اس کو ایوارڈ مل گیا. اصل بات کیا تھی, صرف اصل بات یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میڈل جو ہے نا, یہ غریب لوگوں کے خون سے نا اس کو بنایا گیا. اس کو خون کو پہلے سولیڈیفائی کیا گیا ہے اور اس کو پھر میڈل بنا دیا گیا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی کچھ جانے کی. میں نے 3 لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑا تھا, عمران خان, شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری. نواز شریف الیکشن لڑے نہیں تھے آصف, کیونکہ نااہل ہو گئے تھے. اور آصف زرداری جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا نہیں تھا, ویسے نہیں لڑا تھا. تو تینوں پارٹیوں کے جو اصل سربراہ تھے میں ان کے خلاف لڑا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جنونی آدمی کے خلاف ہی کوئی کر سکتا ہے کہ بغیر کوئی وہی کر سکتا ہے. اگر میں نے الیکشن جیتنا ہوتا تو میں کسی عام آدمی سے لڑتا نا, کسی عام چھوٹے سی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے جہاں میری پوری پارٹی میرے پیچھے آ جاتی ہے, ایک سیٹ کے لیے ہم پوری جان لگا دیتے. میں تو لڑا تھا سمبولکلی, یہ بتانے کے لیے کہ یہ تینوں ایک جیسے ہیں اور یہ تینوں امیر لوگوں کے نمائندے ہیں. تو میں ان تینوں سے لڑا تھا, تینوں سے ہار گیا تھا. آپ کا ٹارگٹ جو ہے, ظاہر ہے کہ آپ نے یہ رکھا ہوگا نا ٹارگٹ کہ یہ 10 سالوں میں ہو سکتا ہے, 20 سالوں میں ہو سکتا ہے, 25 سالوں میں ہو سکتا ہے. جیسے کہ بانی پی ٹی آئی کو لوگوں کو کنونس کرنے میں 25 سال لگ گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ویژن کب تک کا ہے, کہ کتنی دیر میں لوگ کنونس ہو جائیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اس کو فالو کرنا ہے اور 2/3 میجورٹی آپ کو مل جائے گی؟ آپ کو پتا ہے جب آپ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر وہ آپ کو جانتے ہیں نا تو جب آپ پھر بات کہتے ہیں اور آپ کی بات وہاں تک جاتی ہے تو وہ آپ کی بات سن بھی لیتے ہیں. وہ کوئی ان نون آدمی اس کی نہیں سنتے. اسی لیے سب سے بڑا خطرہ عمران خان کے لیے میں ہوں. یہ پارٹیز نہیں ہیں, وہ تو ان کو سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے. میرا یہ کچھ کر نہیں سکتا تو یہ کیا کرتا ہے. اور اس کی جو بیگم ہے نا وہ بھی سوشل میڈیا چلاتی ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ جو آیا تھا نا وہ جو اسلان بیٹا ایسے کر دو ویسے کر دو, ان میں بھی شامل ہوں, وہ میں بھی شامل ہوں کہ اس کے ساتھ بھی یہ کرو. یہ مجھے نکالتے تھے گالیاں, ماں بہن کی گالیاں. پھر یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ تو گانے بجانے والا ہے, اس کو کیا پتا ہے. پھر یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ان لوگوں نے پوری کیمپین کی ہوئی ہے میرے خلاف. یہ میں اسٹیج پہ جاتا تھا کہیں بات کرنے, ان کے لوگ آ کے وہ کہتے تھے یار آپ نہ بات کریں. پی ٹی آئی نے زبان بندی کی ہے لوگوں کی, میرے سمیت. پی ٹی آئی نے اس ملک کے اندر فیشزم پھیلایا ہے سوشل میڈیا پہ. اب اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور کون کر رہے ہیں ان کے ساتھ, انہی کے مالک کام. میں تو قاضی فائز عیسیٰ اگر رہ جاتے ایکسٹینشن, میں تو چاہتا تھا ان کو ایکسٹینشن ملے, ایکسٹینشن مل جاتی. عمران خان کا مسئلہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا ہے تو ہم لینڈ ریفارمز کا کیس لے کے جاتے, میں پٹیشنر ہوں اس کا. اسی طرح ہم اس ملک کے اندر آئی پی پیز کا کیس لے کے جاتے, اسٹوڈنٹ یونینز کا لے کے جاتے. آئی پی پیز کے اوپر جو جتنے بڑے بڑے وکلا ہیں یہ کیوں نہیں کرتے بات, یہ کرے نا بات اس پہ, وہ نہیں کرتے. ابھی صرف اور صرف جواد صاحب ہی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں, یا ابھی آپ نے پارٹی کے اور بھی لوگ ہیں جن کو آپ ظاہر ہے ہماری پارٹی میں تو پورا سٹرکچر ہے, جیسے فیڈرل سٹرکچر ہوتا ہے, جیسے پروونشل سٹرکچر ہوتا ہے. ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. ویب سائٹ ہماری ہے www.barabariparty.pk. تو اس پہ آپ جا کے وہ سارا دیکھ سکتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا دوست کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے, تو آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ مخالف, ایک سیاسی مخالف کہہ سکتے ہیں, سیاسی مخالف وہ بانی پی ٹی آئی ہے. تو پھر دوسری طرف نواز شریف ہے, پی ایم ایل این ہے, تو ان سے دوستی کر لیں, بہت جلدی ہوگی, بہت جلد آپ جو ہے وہ وزیر اور شاید بہت جلد آگے بھی آ جائیں گے, آپ کا ویژن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں سارے.
آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ان میں قدر مشترک کیا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے قاضی فائد عیسیٰ اور منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ اور پھر وہ جو یائی آفریدی جو بھی بنے ہیں چیف جسٹس, یہ سارے ایک جیسے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے چائے پیتے تھے, بیٹھتے تھے. ایک دم کیا ہوا ہے, ایک دم یہ ہوا ہے کہ ہیں تو سارے اسی کلاس سے نا, یہ سارے ایک ہی کلاس سے ہیں. جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز امیروں کی پارٹیز ہیں ساری, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا, اسی طرح اب یہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ ان کی ہو جاتی ہے افیلیشن. جب افیلیشن ہوتی ہے تو پھر یہ بھی آپس میں لڑتے ہیں. لیکن ان کی لڑائی سے کیا عام آدمی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جو عام آدمی کی صرف آواز اٹھائے اور کہے کہ اس ملک میں لینڈ ریفارمز. میں تو قاضی فائد عیسیٰ اگر رہ جاتے ایکسٹینشن, میں تو چاہتا تھا ان کو ایکسٹینشن ملے, ایکسٹینشن مل جاتی. عمران خان کا مسئلہ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوا ہے تو ہم لینڈ ریفارمز کا کیس لے کے جاتے, میں پٹیشنر ہوں اس کا. اسی طرح ہم اس ملک کے اندر آئی پی پیز کا کیس لے کے جاتے, اسٹوڈنٹ یونینز کا لے کے جاتے. آئی پی پیز کے اوپر جو جتنے بڑے بڑے وکلا ہیں یہ کیوں نہیں کرتے بات؟ یہ کرے نا بات اس پہ, وہ نہیں کرتے. تو اس لیے دیکھیں اس ملک کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں یا میری پارٹی اگر ہم گرو کرتے ہیں, عوام ہماری طرف آتی ہے تو اس عوام کا کچھ بن جائے گا. اگر یہ نہیں آتے نا تو پہلے بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, وہ جی یہ تو آخری امید کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, اور میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا. یہ آخری امید ہے آپ کے لیے واقعی, کیونکہ آپ لوگوں کو نہ تو کبھی انسان سمجھا گیا ہے. آپ اپنی ذرا حالتیں تو دیکھیں. آپ جا کے گالیاں نکال کے جو ایک دوسرے کو مڈل کلاس کی اور غریب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں امیروں کے لیے, آپ کبھی اپنی حالت تو دیکھیں کہ آپ اصل میں کیا ہے. تھانے کچہریوں میں آپ کا کیا حال ہوتا ہے, آپ کا کیا حال ہوتا ہے اسپتالوں میں, آپ کا کیا حال ہوتا ہے درسگاہوں میں. تو ہم تو آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ساری ہی تقاریر, یہ ساری ہی چیزیں بانی پی ٹی آئی بھی کہتے تھے, عوام کو کنونس کرتے تھے, اور اس نے کبھی بھی نہیں کہا یہ چور ڈاکو ان سے جان میں تو چھڑاؤ. چور ڈاکو کسی کو کہا ہی نہیں. میری پوری گفتگو میں چور ڈاکو آپ نے کی سنا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا. میں نے تو امیر غریب کی بات کی.